بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹک ڈائری ٹی وی سے آصف رضا بخاری اور کریم خان کی جانب سے اسلام قبول فرمائیں۔ ہم اس وقت اٹک کے تاریخی ریلوے اسٹیشن اٹک شہر میں موجود ہیں اور آج ہم اس کھلی فضا میں اٹک کے سوشل میڈیا کا جو کردار ہے اس وقت ہمارے نوجوانوں کو ایجوکیٹ کرنے کے حوالے سے اس پہ بات کرنا چاہیں گے۔ کریم بھائی خوش آمدید۔ بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا جی، آپ کو بھی خوش آمدید۔ آپ اتنے جلدی مختصر ٹائم میں آپ اسلام آباد سے یہاں پہنچے اور میں نے آپ کو پک کر لیا، یہ آپ کی مہربانی ہے سر۔ مجھے اس وقت اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ایک پودا آج سے 2-2.5 سال پہلے ڈائری کے نام سے میں نے لگایا اور ساتھ بہت ہی اچھے دوست بھائی عجب عوان صاحب، امداد بھائی، باسط، انیس، بہت اچھے دوست، سجاد چوہان صاحب کا خصوصی تذکرہ کروں گا کہ اور ملک محمود صاحب ہیں، ضلع ہما ہیں، اور اس کے علاوہ جب ابھی ڈائری کا جو پچھلا پیج تھا، جو گروپ تھا جو کسی وجہ سے بلاک ہو گیا، اس میں ریسنٹلی کریم بھائی نے جب اس میں ایڈمن پینل میں انٹری کی تو میں اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ بالکل مجھے مکمل طور پہ ریپلیس کر گئے اور انہوں نے بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی اچھے انداز میں انتظامی امور سنبھالے۔ جی کریم بھائی۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اصل میں بات کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جب آپ کا دل ہو کام کرنے کا اور ارادے آپ کے پکے ہیں اور نیت آپ کی صاف ہو تو ایسا کوئی کام نہیں ہوتا ہے رضا بھائی کہ وہ ہو نہ پائے۔ اور جس طرح محبت اور جس طرح لگن، جس طرح اتفاق ڈائری گروپ میں دیکھا گیا شروع میں بھی اور اب تک بھی چل رہا ہے، ایک گھر جیسا ماحول ہے، تو ایسے میں پھر جو ٹی وی کا ایک کردار تھا وہ ذرا اس کی کمی محسوس ہو رہی تھی اور اس کا ہم نے آغاز کر دیا تھا۔ اب دیکھنے والوں کو بھی بتاتے چلوں کہ بیچ میں ہم نے کچھ گیپ لیا ہے استاد محترم کے انٹرویو کے بعد، تو کچھ ٹیکنیکل وجوہات تھیں جو حل ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد ہم باقاعدہ بھی آغاز کرنے والے ہیں۔ آج آپ سے گفتگو کا مقصد بھی یہی تھا کہ کچھ کھلی فضا میں جا کے کہیں بیٹھ لیا جائے، اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ پیچھے آپ کو آوازیں بھی آ رہی ہیں ریلوے اسٹیشن کی، اور اٹک ریلوے اسٹیشن جو ہے وہ پورے پاکستان میں ایک منفرد اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بڑا بھی ہے رقبے کے حوالے سے، دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو لوکیشن ہے وہ نہایت خوبصورت ہے، بہت اچھا ویو ہے۔ اگر آپ تصاویر میں بھی دیکھیں گے تو اٹک خورد اور اٹک سٹی اسٹیشن جو ہے اس کے ایک نام ہے گوگل میں، باقی اسٹیشن میں اتنا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے آج گفتگو کا آغاز کرتے ہیں باقاعدہ رضا بھائی۔ اوور آل بات کریں گے آج، جنرلی کوئی خاص ایک ٹاپک کو لے کے نہیں بیٹھیں گے۔ ڈائری کے قیام کے بعد اب تلک شروع میں کیا محسوس کرتے تھے اور اب کیا محسوس کر رہے ہیں؟ آغاز میں گو کہ اس کا ظاہری جو شکل و شباہت تھی وہ کچھ زیادہ سیاسی پوسٹوں کے زیر اثر رہی، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ چونکہ معاشرے میں ہر طبقہ فکر اور ہر جو دلچسپی کے حامل لوگ ہیں وہ موجود ہیں، صرف سیاست لوگوں کو نہیں چاہیے، تو اس کو دیکھتے ہوئے میں نے ہسٹورک ادب اور ضلع اٹک کی ثقافت اور نوجوانوں کو کاروبار کی طرف رغبت، ان کو روزگار کے مواقع کے حوالے سے مطلب مختلف آپشنز، مختلف لوگوں کو انکریج کیا، اور بے تحاشا ہمارے پاس جو ہے متحرک رائٹر جو ہیں وہ اس سوشل میڈیا فورم پہ سامنے آئے ہیں، اور مجھے انتہائی خوشی ہے، میں اس کو خصوصی طور پہ کنسیڈر کروں گا کہ یاسر عوان اٹک نامہ سے، تیران ہے، علی الطاف ہیں، اور اس کے علاوہ عمران بخاری صاحب ہیں، اور عابد فاروق صاحب ہیں بلا شبہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، اور ملک جاوید صاحب کی خصوصی میں تذکرہ کروں گا، وہ ناراض نہ ہو جائے، میرے بڑے پیارے دوست ہیں۔ انہوں نے گروپس اپنے انداز سے شروع کیے ہیں اور بہت اچھا چلا رہے ہیں، اور میں ان میں بھی پارٹیسپیٹ کرتا ہوں۔ فیصل قاسم بھائی نے عام آدمی کے نام سے ایک آواز کو بلند کرنے کی کوشش کی ہے،
ان سے میری شاید کوئی نظریاتی اختلاف بھی ہو، لیکن میں ان کا احترام بہت کرتا ہوں، وہ ان کا نظریہ اپنے حساب سے ٹھیک ہے۔ میرا سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ پہلے گروپ میں اور اب میں فرق کیا ہے؟ اچھا، پہلے گروپ میں یہ تھا کہ اس کو بنانے میں بہت محنت ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کو غائب ہو جانا یہ بھی ایک خوبصورتی ہے۔ اس کا غائب ہو جانا ایسے ہی تھا جیسے اچانک ہارن بجائے ابھی ٹرین کا اور پھر غائب ہو گیا ہے۔ وہ ہمارے لیے ویسے دکھ کی گھڑی تھی، لیکن میں حیران ہوں کہ اس سے زیادہ محبت، اس سے زیادہ چاہت لوگوں نے کی، اور پہلے دن جو ہے وہ عجب عوان صاحب اور آپ نے لیڈ کیا، اور ایک لوکل گروپ کے اوپر پہلے دن 4000 لوگ جو ہے وہ انٹر ہوئے۔ میرے لیے یہ بہت حیرانگی کا باعث تھا، اور میں ابھی کے گروپ کو پہلے سے بہت زیادہ متحرک اور پہلے سے زیادہ بہت معلوماتی دیکھ رہا ہوں۔ اچھا چلیں، گروپ کے بارے میں تو آپ نے بات کی، جو صدمہ تھا وہ تو گزر گیا، لیکن یقین جانیے گا، وہ کہتے ہیں نا ایک رات کے بعد ایک نئی صبح ضرور آتی ہے۔ وہ جو ایک نئے گروپ کا قیام تھا، اور اس کے بعد جو کچھ پالیسیز ایسی ہم نے بنائی، کچھ دوستوں کو شکایت ہے کہ جناب کچھ سختی کرتے ہیں، خاص کر میرے بارے میں کچھ اس طرح کچھ ممبران خیالات کا خیال کرتے ہیں کہ جناب یہ ذرا سختی کرتے ہیں۔ اب کیا کہتے ہیں کہ وہ جو پالیسیز ہم نے بنائی ہیں نئے گروپ کے حوالے سے، اخلاقیات اور اس قسم کی پوسٹ ہیں جس سے نفرت نہ پھیلے، اس کو روکنا، یہ پالیسی اچھی تھی یا بری تھی، یا اس بارے میں ممبران کی ناراضگی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ ناراضگی نہیں ہوتی، یہ ایک ہم پنجابی میں ہم اس کو اٹک کی زبان میں کہتے ہیں مان دائیا۔ یہ دائیا اور مان ہے ڈائری میں لوگوں کا، اور اعتماد بھی ہے۔ اور آپ جو مینیجر ہوتے ہیں جو کسی بھی ادارے کے، کسی بھی گروپ کے، ان کے اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ اس میں خواتین بھی شامل ہیں، ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں، تو ہم نے اس کو برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں، میں خود بھی چونکہ ایڈمن رہا ہوں، کہ تھوڑا بہت غمی خوشی چلتی رہتی ہے، لیکن اوور آل ڈائری کا معیار تھوڑا سا بھی نیچے جائے تو لوگ بولتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ چلیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اب ذرا گروپ سے ہٹ کر آپ کی زندگی پر کچھ بات کرتے ہیں۔ مصروفیات آپ کی سنا ہے کہ اسلام آباد ہوتی ہیں، ہفتہ یا اتوار کو آپ تشریف لاتے ہیں اپنے اٹک شہر۔ اسلام آباد اور اٹک کے ماحول میں فرق محسوس کیا کرتے ہیں؟ اور پلس یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جو نوجوان ہمارے ہاں اٹک میں بے روزگار پھر رہے ہیں، یا ان کا کوئی کام کاج، کوئی ذریعہ نہیں ہے، ان کے لیے بھی کوئی ایک پیغام دے دیں۔ دیکھیں، میں اسلام آباد ہر ویک تو نہیں آتا، 2 ہفتے بھی گزر جاتے ہیں غم روزگار میں۔ تھوڑا بہت پبلیکیشن کا کام ہے، کچھ ریئل اسٹیٹ کا کام ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں ہمیشہ یہ پیغام دیتا ہوں کہ کاروبار بھی روزگار ہے۔ آپ کسی چھوٹے کام سے آغاز تو کریں نا۔ آپ سرکاری نوکری کے انتظار میں بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کاروبار کے قابل بھی نہیں رہتے۔ کئی آئیڈیاز میں دے چکا ہوں، اور کئی لوگ اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں۔ اسلام آباد اور ادھر کے ماحول کا فرق یقینی طور پہ ہے۔ یہ ہمارا دیسی ماحول ہے اور بہت خوبصورت ماحول ہے۔ یہاں پہ ایک ٹریڈیشنز ہیں، روایات ہیں، محبتیں ہیں، رشتے ہیں، دوستی ہے، تعلق ہے، ٹھیا ہے، بیٹھک ہے۔ اسلام آباد میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ شام کے بعد وہاں آپ کو سلام کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور علاوہ ازیں وہاں پہ ایک مٹیریلسٹک لائف ہے، اور لمیٹڈ، اور وہ لوگ بس مطلب کی بات کرتے ہیں۔ یہاں میں اور آپ ادھر تھڑے ہوئے بیٹھ کے محبت کی بات کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ اور یہی موقع ہم نے غنیمت جانا کہ محترم شہر پہنچے ہیں، اور یقین جانیے گا میں نے صرف اس لیے رابطہ کیا تھا کہ میں کچھ سوچ رہا ہوں آج ایک ریکارڈ کرنے کا کچھ، چونکہ آج اتوار کا دن ہے، کوئی نہ کوئی احباب مجھے مل جائے گا جس کا میں نے سوچا ہوا تھا، لیکن جو گفتگو کا وہ ایک نصیب ہوتی ہے، ملنے ایک نصیب ہوتا ہے، بہانہ ہوتا ہے، وہ رضا بھائی کے ساتھ ہوا، حالانکہ میں نے کسی اور کے پاس جانا تھا، اور میں نے رابطہ کیا، اور محترم بالکل اٹک پہنچ رہے تھے، تو میں نے کہا جی اس کو غنیمت جانتے ہیں، اور ان سے ٹائم لے کے ہم یہاں کھلی فضا میں اٹک ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ جی ایسے کھلے ماحول میں اپنے خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، اور کوئی ایسا ایشو بھی نہیں ہے کہ ہم یہاں بات نہ کر سکیں۔ الحمدللہ پرامن سٹی ہے، اور اللہ رکھے مزید اس پہ بات کریں گے کہ یہ تو کاروبار کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات ہوئی۔ آج کل کے دور میں مشاغل کے لیے کوئی ٹائم نکلتا ہے، آپ کو وقت ملتا ہے،
یا مشغلہ کوئی رکھا ہے آپ نے؟ یہ لکھنے لکھانے کا شغف اور شاعری کا تو شروع سے ہی تھا، لیکن انتہائی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں اس سوشل میڈیا کی لائف نے کچھ آسانیاں پیدا کر دی ہیں، وہاں بہت ساری دوریاں بھی پیدا کر دی ہیں، اور ہم جو ہے وہ اپنی اصل سے ہٹ گئے ہیں، اور جو ایک محفل بیٹھنا یا کھیلنا گراؤنڈ، اس میں ہماری آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بہت کم نظر آ رہی ہیں، اور زیادہ وہ موبائل گیمز اور اس میں مصروف رہتی ہیں۔ یہ ایک افسوسناک امر ہے۔ تاہم اس آخری جملے میں ایک پیغام دینا چاہوں گا جی جی ضرور۔ کہ ہم جانتے ہیں ہمیں چراغ آخر شب، ہم جانتے ہیں ہمیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ کیا کہنے ہیں جناب، بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ میں آخری پیغام ان سے سننے والا تھا، اور انہوں نے آخری شعر کے ذریعے پروگرام کا اختتام کر دیا ہے، تو ان کا بہت بہت شکریہ کہ رضا بھائی نے ہمیں ٹائم دیا۔ سامعین، ناظرین، میں سامعین کا لفظ اس لیے زیادہ استعمال کرتا ہوں کہ ریڈیو پر شو کرتا ہوں تو وہاں ناظرین کوئی نہیں ہوتے، ناظرین اکثر ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ میرا پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو صرف اتنا بتاتا چلوں کہ جو مختصر زندگی ہے 55 یا 60 سال کی یا 65 سال کی، خوش قسمت ہوگا جو 70 سال تک آج کل کے دور میں پہنچے گا۔ جس بیماریوں، جس آفتوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے ٹائم گزارنا اس چھوٹے سے وقت میں۔ اور وہ ایک شاعر کہتا ہے کہ جناب پانی کا بلبلہ ہے، اس چھوٹے سے مختصر سے وقت میں اگر ہم کسی کو پیار و محبت کے لیے 10 منٹ یا 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ دے دیں تو اس سے ہمارا کچھ جائے گا کچھ نہیں، مگر اس کے لیے پانا بہت کچھ ہے اس کے اندر، وہ پائے گا ضرور۔ جو آپ جس کو ٹائم دیں گے اس کے دل خوش ہوگا، اس کو خوشی کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ جی وہ خوشی سے خون بڑھ جاتا ہے جسم میں، تو یہ کسی کی خوشی کا باعث ضرور بنے گا۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ان قریب ایک اچھے پروگرام کے ذریعے اٹک ڈائری کی ٹی وی کے شیشے سے آپ کے ساتھ ملیں گے ایک اچھے سیگمنٹ کے ساتھ۔ اپنے میزبان کریم خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔